حویلی کے سب سے خوبصورت کمرے کو سرخ گلابوں سے سجا دیا گیا تھا۔ وہ شاہانہ مزاج شخص کا شاندار کمرہ اس وقت اتنا حسین لگ رہا تھا کہ نظر ٹھہر جائے، لیکن بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ہوئی لڑکی اس حسین کمرے میں پھیلے ہوئے حسین گلابوں کو بھی مات دیے بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں اس وقت عجیب سی کشمکش پھیلی ہوئی تھی۔ دل وسوسوں میں مبتلا تھا اور منتظر روپ میں وہ ساحل کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی کچھ دیر کے بعد اس کمرے میں آ کر اس پر اپنا حق کی مالیت ظاہر کرنے والا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ لڑکیاں بیٹھی ہلکی پھلکی شریر سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ گاؤں کی لڑکیاں شہر کی اس حسین دلہن کو دیکھنے کے شوق میں شائستہ بیگم سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ حویلی کے لوگ کھلے دل کے مالک تھے، سو اس بات پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور معمولی سے معمولی فرد کو بھی اجازت تھی کہ وہ ان کی بہو کو دیکھ پائے۔ آخر وہ حویلی کی بہو تھی اور علاقے کے لوگ پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ اس حسین دلہن نے اپنے کپکپاتے ہوئے لبوں سے نہ جانے کتنی آنکھوں میں رشک چھوڑ دیا۔ وہ دلکش نہیں، دلکشی کی انتہا تھی، جسے دیکھ کر ہی نگاہیں ٹھہر جائیں۔ دور صوفوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ وہ عجیب سے تذبذب کا شکار تھی، ایک تو ذہن میں چلتی الجھنیں اور دوسرا ان عورتوں کی سرگوشیاں۔ دلہن تو بہت کم عمر اور معصوم ہے، اور چھوٹے خان صاحب تو بہت کڑیل جوان ہے، اللہ خیر کرے۔ ایک عورت نے شریر نظروں سے اس کے ناز و سراپے کو دیکھتے ہوئے دوسری عورت کے قریب جھک کر کہا، اور دوسری نے اسے کونی سے خاموش کروا دیا۔ کیا بات کرتی ہو؟ حویلی کے مردوں کی شان و شوکت ہی ایسی ہے، اور یہ وقت تو ہر ایک کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نامحسوس طریقے سے وہ ان پر اپنی سماعت کے پہرے بچھائے بیٹھی تھی۔ اس کی ساری توجہ اپنی قریب بیٹھی ان دو عورتوں کی باتوں پر تھی۔ اپنے گاؤں کی نجمہ یاد ہے؟ کم عمری میں شادی ہوئی تھی اس کی، کیسے اس رات پہلوان شوہر نے حشر بگاڑ دیا، اللہ خیر کرے۔ اس کا دل مارے خوف کے دھڑک اٹھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر وہ پلکیں جھکا گئی۔ یہ تکلیف تو ہر لڑکی کو سہنی پڑتی ہے، بس ہمت ہونی چاہیے، ورنہ کچھ نیا کام تو نہیں۔ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ اپنے خوش لبوں سے اس نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا، اور دونوں جیسے اس کے دیکھنے پر خاموش ہوئیں اور پھر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں بالکل کمفرٹیبل نہیں تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی پریشانی کو سمجھتے شائستہ بیگم نے اندر آ کر نہایت شائستگی سے ان سب کو جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ندا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور کچھ فروٹس تھے۔ یہ میں رکھے جا رہی ہوں تاکہ رات کو ہمیں فیل نہ ہو۔ آنکھوں کا گنا دبا کر ندا نے اسے سرخ کر دیا، جو پہلے ہی گھبرائے بیٹھی تھی۔ اس بات پر مزید گھبراتے ہوئے ندا کا ہاتھ تھام لیا، اور ندا نے اس کی نامتیلی کی لرزش کو محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ پریشان ہو؟ وہ چاہنے کے باوجود اسے اپنی پریشانی کے متعلق نہیں بتا پائے، اور ندا نے نرمی سے اس کے رخسار پر اپنی دونگلیاں رکھتے اسے محبت کا احساس دلایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساحل بہت اچھا ہے۔ آج رات تو تم نے اس کی محبتوں اور شدتوں کو برداشت کرنا ہے، اس کے جنون سے واقف ہونا ہے۔ اتنی پیاری اور خوبصورت بیوی کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ ندا اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ چھوٹی بہو کی خوبصورتی اور کم عمری نہ جانے اس کے دل میں کون سے خدشے برپا کر رہی تھی۔ بامشکل اپنے حل طے کرتی اس نے نم نظروں سے ندا کے چہرے کو دیکھا۔ بھابھی آپ میرے پاس رک جائیں۔ اس کی معصوم سی التجا پر ندا نے بامشکل اپنے کہکے کو روکا۔ اچھا، تاکہ ساحل تم پر اپنی محبتیں نہ لٹا سکے۔ ارے نہیں نہیں، میں اتنے ظالم بھابھی نہیں ہوں۔ صبح تم سے ملاقات کرنے آؤں گی، اپنا خیال رکھنا، اور ساحل کا بھی۔ اس وقت اسے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی، کوئی ایسا جو قریب ہو کر اس کے سارے خوف کو ظاہر کر دیتا، لیکن یہاں سب اسے ساحل کے حوالے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ خدشات جا بجا اس کی روح کو غائل کرنے لگے۔ اپنی نم ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے اس نے اپنی چوڑیوں کی کھنک کو سنا تھا۔ اس کی تیز سانسیں اور معصوم نظریں عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح شاندار شخصیت، غائل کر دینے والی مسکراہٹ، بڑی بڑی مونچھیں، نابی لب اور سلیقے سے بنائے گئے بال، بلا شبہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ صدیقی فیملی کا چھوٹا اور لاڈلا شہزادہ، جس کا غصہ اور ضد پورے علاقے میں مشہور تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ سلطان صدیقی کے بعد حویلی کا سربراہ اور گاؤں کا سرپنچ یقیناً وقار کی بجائے وہ بنے گا۔ اس کے مقابلے میں وقار ایک خاموش طبیعت شخص تھا۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، اپنے سوکھے پتے کی مانند کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا تھا، جو لرز کر اس کے اندر موجود ہلچل کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنے لبوں کو تر کرتے اس نے اپنی سانسوں کو تھام لیا تھا۔
وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور بتاشا قریب بیٹھتے ہوئے اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ عروب راحیل، اس کی چچا زاد، جس نے ایک عرصہ شہر میں گزارا تھا، آج جب بیوی کے روپ میں اس کے سامنے تھی تو دیر تک اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ یقیناً یہ سلطان صاحب کا وہ انتخاب تھا، لیکن اس قدر حسین انتخاب پر وہ شکر گزار تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو چھونا چاہا، اور وہ جو پہلے ہی خوف سے دبی بیٹھی تھی بمشکل اپنی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ اپنے لبوں کا کونا کھینچتے ہوئے ساحل نے اپنی مبہم سی مسکراہٹ کو روکے رکھا اور ساحل کو دیکھ کر وہ بتحاشا سرخ ہو گئی۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ اس روز بھی متلاشی نظروں سے اس کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دوپہر کے قریب ہی کچن میں کھڑی تھی۔ ندا اور نائمہ کھانے کو دیکھ رہی تھی جب ساحل کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ملازموں کو اس کی دوا اور پانی لانے کے لیے کہا تھا اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ متجسس سی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ سفید شلوار قمیض میں کندھوں پر شال رکھے وہ خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے ندا نے نائمہ کو متوجہ کیا۔ خدا جانے جیسے جیسے شادی قریب آ رہی ہے، ساحل کی دوا کی مقدار کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ تب تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سلسلے میں بات کر رہی ہے۔ نائمہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ مرد حضرات جن کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے دوا کی شروعات کر دیتے ہیں۔ بیچاری ہماری عروب تو بہت چھوٹی سی معصوم سی ہے، نہ جانے ساحل کی دوا بھئی شدتوں کو برداشت کیسے کرے گی۔ اور وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا مطلب ہے بھابھی؟ اس نے بے نرمی سے پوچھا تھا، اور ندا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھیا تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہارے سارے مطلب خود ہی سمجھنے چاہیے۔ وہ بے وجہ ہی شوق ہوئی تھی اور بس شرمندگی سے سر سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس وقت وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب اس نے اپنی پھپھوزاد نائمہ کی ہلکی سی سرگوشی کو سنا۔ ساحل کو ایسے بھائیوں کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ دیکھنے میں تو اتا کٹا جوان ہے، اچھی خاصی باڈی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ جیسے جیسے دور جا رہی تھی آواز آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ ندا بھی شاید سرگوشی میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ تو وہیں اٹک گیا۔ آخر یہ کون سی دوا تھی جو ساحل استعمال کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ شادی کے لیے تھا، آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ نہ جانے کتنی دیر وہ تذبذب کا شکار ہی، اس کا دل بہت بری طرح فکر میں ڈوب چکا تھا، اور اسی سلسلے میں اس شام اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کمرے میں موجود ٹیبل کے دراز چھان لینے کے بعد اس کے کمروں کی الماری کی طرف پڑھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سی دوائیں استعمال کرتا ہے۔ اس وقت وارڈ روم میں منہ دیے کھڑی جب کسی نے نرمی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی جانب موڑ دیا، اور اس کی سانس تک اٹک کر رہ گئی۔ سامنے کھڑے شخص کے سامنے اپنی چوری پکڑے جانے پر بے وجہ ہی اپنے لبوں کو کچلتی رہ گئی، اور ساحل نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی دلوا دی۔ حق جتانے کا اتنا ہی شوق ہے؟ ابھی حق بنا بھی نہیں اور میری چیزوں کی شیرخوانی کرنے پر پہنچ گئی۔ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا، اور اس نے اپنی اٹکی ہوئی سانس کو مزید روک لیا۔ نہیں، میں تو بس وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، کس طرح اس شخص کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور ساحل نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ کسی کٹی اشاک کی طرح لہراتی اس کے سینے سے لگی۔ جو کچھ اس نے ساحل کے بارے میں سنا تھا اس سے پہلے اس کے متعلق ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے کمفرٹیبل رہا کرتی، چاہے دونوں کے مزاج اور شخصیت میں فرق تھا، لیکن پھر بھی ساحل بے وجہ اسے اچھا لگنے لگا۔ جیسے اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی، مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی، اسے دیکھتی اور دلکش نظروں سے اس کے نام کے حسین سپنوں کو بنا کرتی۔ لیکن آج نائمہ اور ندا بھابھی نے اسے عجیب طرح سے بہکا دیا تھا۔ مجھ سے اس طرح کتراتی رہتی ہو، کچھ دنوں کے بعد تمہیں میری دسترس میں آ جانا ہے، ڈر نہیں لگتا؟ وہ نرمی سے اس کی ٹوری کو اپنے قریب کر کے پوچھ رہا تھا، اور اس نے بامشکل ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز، اس کی آواز آہستہ تھی جو بس ساحل کے کانوں تک پہنچی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے بتاؤ کہ میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس نے سر اٹھا کر ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جو بھی دوائیں استعمال کر رہے ہیں پلیز انہیں استعمال کرنا چھوڑ دیں، سر چہرے کے ساتھ بھولی سانسوں سے کہتی ہوئی سر جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھ رہی تھی، اور اجنبی سے اسے دیکھتا مزید تجسس ہوا۔ مثلاً کیسی دوائیں؟ وہ اب اپنے کان کو اس کے لبوں کے قریب کیے کھڑا تھا۔ یہی کمزوری کی دوائیں؟ اس کی اکھڑی سرگوشی جیسے موت کی آخری ہچکی تھی، یہ وہی جانتی تھی، اور اس کا دل۔ کیسے؟ اس نے اس شخص کے سامنے الفاظ دہرائے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دیر تک اس کے سرخ چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ گند کون تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہے جانا؟
وہ نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لے رہا تھا اور اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ تو جانتا تھا کہ وہ مر کر بھی کسی کا نام نہیں بتائے گی اور نہ ہی اب دوبارہ کبھی اس کے سامنے اس طرح کی بات کرے گی، لیکن وہ اس بات پر بھی اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے ساحل کے سامنے اتنی بڑی بات دہرا کیسے دی۔ اس معصوم سی لڑکی کا حسین چہرہ اس وقت گولڈن دوپٹے کے حالے میں جگمگا رہا تھا۔ بے فکر ہو، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تمہاری محبت کو اپنے جذبات سے مکمل کر دوں۔ مجھے کسی بھی طرح کی دواؤں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ استعمال کروں گا۔ اپنے ذہن سے یہ ساری غلط باتیں نکال دو۔ اس کا خیال کرتے اس نے نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے کہہ دیا اور ذرا سے فرار ملنے پر اس کے پہلو سے نکل کر کمرے سے ہی بھاگ گئی۔ اپنی دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ کبھی ساحل کے سامنے الفاظ دہرا دے گی۔ نائمہ اور ندا کی باتوں کا اثر اس کے ذہن پر کچھ ایسا ہوا کہ اپنے ذہن میں آئی ہوئی بات ساحل کے سامنے دہرا دی، اور اس وقت بھی اس بات کی وجہ سے اسے شرمندگی گھیرے ہوئے تھی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے ساحل کے جذبات قابو میں نہیں تھے۔ اس کی حنائے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر اس کی مخروطی انگلیوں پر خوبصورت سجے ہوئے ناخنوں کو دیکھتا وہ اپنا نام تلاش کرنے لگا۔ تم جانتی ہو تمہارے ہاتھوں پر میرا نام کس قدر حسین لگتا ہے؟ یقین کرو تمہارے ہاتھوں کا حسن نام کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہلکی سی سرگوشی نے کمرے میں ارتعاش برپا کیا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی زرد رنگت سے ناواقف تھا۔ تم جانتی ہو تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے کس احساس نے گھیرا؟ وہ احساس جو آج تک مجھے نہیں گھیر پایا۔ اروپ، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد رہوں۔ اپنے لفظوں سے معتبر کرتے ہوئے ساحل نے جھکتے اس کی کلائی پر اپنے لب جما دیے اور اسی گرم لمس پر وہ کام کر رہے گے۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس کی حرکت ساحل کو ناگوار گزری تھی۔ جب میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں تو مجھے اپنے قریب رکھا کرو۔ میں شوہر ہوں، تمہارا کوئی غیر نہیں ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اس نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا، اور ساحل فکر مند ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کی طبیعت تو ان ساری باتوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے جو باتیں اپنے ذہن پر سوار کیے بیٹھی تھی۔ عمومی طور پر میاں اور بیوی کے درمیان خلوت کا وقت محبت بھرا وقت ہوتا ہے، جو ان دونوں کے لیے نعمت خداوندی ہوتا ہے، جن میں وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی محبت سے آشنا کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے لفظوں سے معتبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس حسین وقت کو بھی ہمارے ذہن میں ایک زہر کی مانند انڈیل دیتے ہیں، اور ہم بے وجہ اپنے اسی رشتے سے گھبرانے لگ جاتے ہیں جو سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ اسے چھوڑ کر جلدی سے بیڈ سے اتر گئی اور وہ اس کی پشت کو گھوٹتا رہ گیا۔ آج رات کے لیے اس نے کون سے خواب سجائے تھے؟ اس کے قریب آئے گا، اسے اپنی محبت سے سنوارے گا۔ میاں بیوی کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ نہیں ہوتا، وہ اسے محبت کرتا تھا، اس کی من پسند بیوی تھی وہ۔ ساحل صدیقی تھا، وہ لڑکا جس پر گاؤں کی لڑکیاں فدا تھیں، جو جس کی طرف انگلی کر دیتا وہی اس کی دسترس میں آنے کے لیے بےتاب ہو جاتی۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کی بیوی بننے کے خواب دیکھ چکی تھیں، اور آج اروب اسے منہ موڑے کھڑی تھی۔ آئینے کے سامنے جا کر اس نے خود کو ہیوی جیولری سے آزاد کر دیا۔ اپنے لیے ایک آرام دہ لباس نکال کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ اپنے منہ پر پانی کے ٹھنڈے ٹھار چھینٹے مارنے کے بعد اس نے اپنی طبیعت کو بحال کرنا چاہا۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی یہ اس کے لیے بھی اچھا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اسے اچھا سمجھتی تھی، لیکن جو احساس اسے ساحل کے قریب آنے پر گھیر لیتا وہ کوئی محفوظ احساس نہیں تھا۔ یہ لگتا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جا کر لیا، اور باہر بیٹھا ہوا شخص ایک انجانی سے ناراضگی اور ضد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو سگریٹ سلگا کر سگریٹ پھونک رہا تھا، لمبے لمبے کش لگاتے ہوئے دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کر کے۔ وہ اروب کو اگنور کیے بیٹھا تھا، اور اروب اپنی غلطی کو سمجھتے ہوئے بستر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو گھوٹتی رہی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اروب؟ بلا کر اس نے خود کی ضد توڑ دی تھی، اور اروب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آ گیا۔ اگر تم میرے قریب آنے پر کمفرٹیبل نہیں ہو، مجھ سے بات کر کے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، تو اتنا مت سوچو، ریلیکس کرو۔ جب تمہیں کمفرٹیبل لگے میرے پاس چلی آنا۔ میرے پاس باتوں کا ذخیرہ ہے جو میں صرف تمہاری سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کسی کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے والا شخص آج اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑا تھا۔ وہ اسے بار بار اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا، جب تک کہ وہ خود چینج کر کے باہر آیا۔ اروب گہری نیند سو چکی تھی۔
بستر کے قریب لیٹ کر وہ دیر تک اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے حسین چہرے پر حسین نقوش اسے مغرور نہیں بلکہ معصوم بنا رہے تھے۔ اس کا دل شدت سے مچلا کہ اس کے ربوں کو انگلی سے چھو لے، اس کے رخساروں کو ہلکا سا کھینچے یا پھر اس کے بالوں کو سلجھا لے۔ اس کی لمبی سراہی دار گردن بار بار اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اس نے بمشکل اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ بڑی مشکل سے نیند اس کی آنکھوں پر مہربان ہوئی۔ اگلی صبح وہ اس کے بازوؤں میں بکھری تھی، اس کی زلفوں کے حصار میں وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے اپنی منڈی بندی آنکھوں کو کھولا۔ ساحل کا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ آہستگی سے اپنے حسین چہرے کو موڑ کر اس نے ساحل کی جانب دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ شاید وہ نیند کا پکا تھا۔ جلدی سے اس کے بازو کٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستگی سے قدم اٹھا کر وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ہلکا پھلکا خود کو تیار کرتے ہوئے بھی اس نے احتیاط برتی تھی کہ اس شخص کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ کسی بھی طرح اس کی نظروں میں نہ آ جائے۔ ساحل جب بیدار ہوا تو اس کا پہلو خالی تھا، وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ عجیب سی بدمزگی چھا گئی۔ وہ صبح اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر شروعات کرنا چاہتا تھا، اس کی حسین ہاتھ کو پکڑ کر نیچے سب کے سامنے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی صرف اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا۔ شائستہ بیگم اور سلطان صاحب ابھی تک ناشتے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ندا ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی اور وہ بے مقصد ہی ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ندا نے چونکتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ارے تم نیچے کیوں آ گئے؟ تمہیں تو ساحل کے ساتھ نیچے آنا چاہیے تھا۔ اور وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ دراصل بھابھی ابھی تک سو رہے تھے۔ کیوں بھائی، رات کو اتنا جاگتے رہے جب آنکھ ہی نہیں کھل رہی؟ ان کی بات کا مفہوم سمجھتے سو چہرے کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ندا نے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہوا؟ ساحل کے ساتھ گزری رات کیسی تھی؟ وہ بےہودہ سوال کری تھی، وہی سوالات جو مذاق کی مد میں کیے جاتے ہیں اور میاں بیوی کے اندرونی حالات کا پتہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھابھی۔ وہ اب متذبذب تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ حلق روندنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جا کر بابا کو جگائے، ان سے چائے وغیرہ پوچھے۔ وہ صبح دوا کے فوراً بعد چائے پیا کرتے تھے، اس لیے وہاں سے جانے لگی تھی۔ ندا نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ارے مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ تم نے اور میں نے اسی حویلی میں رہنا ہے اور یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے دیورانیوں میں۔ بتاؤ ذرا، پھر ساحل نے کیسے اپنی محبت جتائی؟ اس کے سوالات اسے سر کیے جا رہے تھے۔ اپنی نم پلکیں جھپکتے ہوئے ہی چہرہ جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑتی کھڑی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ غور فشانی کرتے سب کچھ ندا کے سامنے اگل دیتی، جب آہستگی سے اس کی کمر پر رکھے ہاتھ میں اس نے اپنی جانب کھینچ لیا اور وہ ساحل کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ ارے کس مشکل میں ڈالے کھڑی ہیں آپ ہماری بیگم صاحبہ کو؟ مجھے لگتا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقار بھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ ندا نے شرمندگی سے مسکراتی کھڑی رہ گئی۔ ایک ہی رات میں ایسا جادو کر دیا کہ بیوی کو سپورٹ کر رہے ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھ جھاڑتی وہ واپس پلٹ گئی اور اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کھینچے ہوئے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ کیا جلدی تھی اتنی صبح باہر جانے کی، وہ بھی میرے بغیر؟ اس کے تیز سوال پر سہمتے ہوئے دور ہو گئی۔ بابا سے ملنے گئی تھی میں، بابا صبح چائے پیتے ہیں تو۔ اصل بات کو چھپاتے اس نے بابا کی محبت کا سہارا لیا اور اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم کرتے ہوئے مزید اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جو راز سے گھبرائے جا رہی تھی ایک دم سے اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ اس نے گھما کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم تک محدود رہیں گے۔ تم کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولو گی، سمجھی؟ ہاں۔ میں سر ہلاتے اس کی یہ ادا مقابل کو اتنی پیاری لگی تھی کہ جھکتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ کام کر رہ گئے، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں میاں بیوی کے تعلقات کو لے کر جو خوف ڈال دیا تھا وہ خوف اتنی دور تک سرایت کر چکا تھا کہ اب جانے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے لڑکتے وجود کو سمیٹ کر تھوڑا سا اسے بہکانے کی کوششوں میں تھا۔ بے تحاشا کے قریب ہوتے اس پر اپنی محبت ظاہر کر رہا تھا۔ جب اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ سہم کیا دیوار کے ساتھ جا لگی۔ پلیز میں مر جاؤں گی۔ اپنی خوبصورت چہرے پر دونوں ہاتھ جماتی اسے چونکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈرامہ تھا، کوئی اداکاری تھی۔ وہ سچ میں گھبرا رہی تھی اور اس کی گھبراہٹ ساحل پر ظاہر تھی۔ ریلیکس اروپ،
وہ اس کے قریب ہوتا اس کا ہاتھ پکڑنے لگا اور مزید گھبراتی دور ہوئی۔ وہ بس حیران سا اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ہزار وسوسے ابھرتے رہ گئے۔ فارم ہاؤس پر پارٹی اپنی زور و شور سے جاری تھی اور یہ پارٹی ساحل صدیقی کی شادی کی خوشی میں اس کے دوستوں کو دی گئی تھی۔ اس کے سارے دوستوں کا ہجوم اسے گھیرے میں لیے بیٹھا تھا۔ بے وجہ سوالات، ہنسی ماحول بازیاں اور منفرد کھانے جو پارٹی کی رونقوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ اور سنا جانے ہماری شہر والی بھابھی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ دلاور نے آنکھ دباتے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ حسین لڑکی اس کی ذات سے ہی گھبرائی بیٹھی تھی، کچھ جا کے اسے تنگ کرتی۔ بالکل بھی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ مسکراتے ہوئے صاف مکر گیا۔ یار آج کل کی لڑکیاں خاص طور پر جو شہر سے آتی ہیں ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ حالانکہ وہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، ایسی باتوں پر زیادہ کان نہیں دھرتا تھا، لیکن حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ اسے بے وجہ ہی ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ بعض اوقات لڑکیوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو اس بات سے پرہیز کرتی ہیں کہ ان کا شوہر ان سے میل جوڑ بڑھا ہے۔ وہ خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا جو بڑا گہرا اثر کر رہی تھی۔ ان کی باتوں پر غور کے بغیر اس نے چپ چاپ سگریٹ کو سلگا کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ ساری باتیں بڑی گہری طرح اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وکاس نے گلاس میں کوک ڈالتی ہوئی لبوں سے لگا لی۔ جانی ہماری بھابھی کو کھینچ کر رکھنا، پیار بھی کرنا اور ساتھ میں انا پر نو کمپرومائز۔ آج کل کی لڑکیوں کو اگر سر چڑھا لیا جائے تو بہت بری طرح پیش آتی ہے۔ وہ بات کرتے تھوڑا جھجک تو رہا تھا کیونکہ اسے ساحل کے غصے کا بھی اندازہ تھا۔ ارے جانی اس کی فکر نہ کرو، اپنے یار کی یہ بات ماننی پڑے گی۔ انا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور ویسے بھی شیر ہے ہمارا ساحل۔ وہ بے وجہ بات کو غلط رنگ دے رہے تھے، حالانکہ بالکل عام بات کرتے ہوئے اپنی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے، لیکن ساحل کے لیے بات بہت مطلب رکھتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا ہے لیکن اس محفل کا خمار اس کے ذہن سے نہیں گیا تھا۔ وہ سب کچھ بری طرح اس کے ذہن پر چھا رہا تھا۔ کیا ایسی بات ہے وہ مجھ پہ کسی اور کو فوقیت دے رہے ہیں اور صرف اسی وجہ سے مجھے قریب نہیں آنے دے رہے؟ ہزاروں سوالات تھے اور ہزاروں خدشے جس کے ذہن کو بری طرح خراب کر رہے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے بہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی، ہمیشہ کی طرح شفاف اور معصوم چہرہ، گلابی رنگ کی شرٹ میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ ابھی تک اس کے بھائی اور اس کا باپ حویلی میں ہی تھے اور شاید ایک دو دن تک واپس چلے جاتے۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے حویلی کو چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو لے کر شہر منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں پر انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے تاکہ وہ بھابھیوں کے آنے سے پہلے انہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیں۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر نے انہیں کمزور بنا دیا تھا، سو ہر باپ کی طرح ان کی فکر بھی بچا تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ دور صوفے پر بیٹھا وہ سگریٹ یہ کش لگاتے ہوئے بڑی تفصیل سے اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ معصوم سی موم لڑکی جو شہر میں پلی بڑی تھی، حالانکہ وہ خود بھی شہر سے تعلیم یافتہ تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں انڈیلا گیا زہر اسے عجیب ضد میں مبتلا کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھامتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ کسی گڑیا کی طرح اس کے بازو میں بکھرنے لگی نیند اس پر آوی تھی اور ساحل نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اسے اپنی سرخ آنکھوں کو کھولا۔ چند لمحے تک تو اس کا ذہن سمجھ نہیں پایا، اور پھر جب تک سمجھ آئی وہ صرف چہرے کے ساتھ اپنی پوزیشن کو دیکھتی رہ گئی۔ پلٹ کر اس نے دوپٹہ اٹھانا چاہا اور ساحل نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ شوہر تمہارا اتنا تو حق رکھتا ہوں کہ تمہیں تفصیل سے دیکھ لوں، چاہے چھو نہ بھی پاؤں۔ وہ طنز کر رہا تھا اور بہت گہرا طنز۔ وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ ابھی تو اس کیفیت میں نہیں تھی کہ اس کی باتوں کو مکمل سمجھ پاتی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ٹھنڈے ٹھار میں کیے جانے والے سوال نے اروب کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لب آہستگی سے ہلے اور گردن نفی میں پھری۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے اروب صدیقی؟ آج تمہیں یہ سب کچھ مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ کیا تم کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جس نے تمہیں قسم دے رکھی ہے کہ تم اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دو گی؟ وہ کس قدر گندا الزام لگا رہا تھا اس پر۔ اسے نم پلکوں کی لرزش سے اس شخص کے چہرے کو دیکھا تھا جو دھندلا گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ساحل؟ اس نے پہلی مرتبہ اس کا نام لیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید سی خمار میں ہی ڈوب جاتا کہ اس کے حسین لبوں سے ساحل کا نام نکلا۔ کیا میں تمہارے لیے بہترین شوہر نہیں ہوں؟ میں اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں صرف اپنی دوستیوں کے چکروں میں اپنے شوہروں کو اگنور کرتی ہیں۔ مجھے تم سے
سر پر نہیں چڑھا لینا چاہیے تھا، تو مجھے تم پر زبردستی مسلط ہو جانا چاہیے تھا۔ نہ جانے غصے میں کیا کہتا جا رہا تھا۔ بڑی ہمت کر کے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کہیں، پلیز، میں آپ کی زبان سے اپنے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی۔ وہ رو رہی تھی اور جیسے اس کا دل ٹھہر گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی اور یہ چیز اسے کس قدر سرشار کر رہی تھی سمجھ نہیں پایا۔ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا جہاں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ سر چہرے کے ساتھ کپکپاتے ہوئے لبوں سے رو رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اس سوال پر اسے نرمی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آخر یہ ڈر کس بات کا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو، ہم دونوں کے درمیان ایک جائز تعلق ہے۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے درمیان وہ تعلق ہو جو تم سوچ رہی ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی بات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ارو پلیز، مجھے اپنی جانب سے بدگمان مت کرو۔ وہ باعث آہستہ اس کے آنسو چن رہا تھا۔ مجھے پلیز تھوڑا وقت دیں، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، میرا دل نہیں مانتا یہ سب، مجھے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور اسے نرمی سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی وقت لے لو، لیکن یاد رکھنا ساحل صدیقی کے ساتھ کیا گیا دھوکہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں کبھی بھی یہ فراموش نہیں کروں گا کہ میری بیوی مجھے دھوکے میں رکھے۔ میرے پاس لوٹ آنا اس سے پہلے کہ میں تم سے بدگمان ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میرے قدم برائی کی طرف چل پڑے۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا اور یہ چیز بھی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ عمومی طور پر ایسے حالات میں عورت کا گھبرا جانا ایک فطری عمل ہوتا ہے، لیکن بہت سے مرد اس چیز کو اپنی ضد اور انا بنا لیتے ہیں۔ غیر ضروری بدگمانیوں کو اپنے ذہن میں پال کر ایسا زہر اپنی نسوں میں انڈے لیتے ہیں جو ساری عمر نہیں نکلتا اور شک کو جنم دیتا ہے۔ شک ایک ایسا کیڑا ہے جو ہمارے رشتوں کی جڑوں کو کھا جاتا ہے اور پھر کھوکھلے تنے کے ساتھ ہمارے رشتے قد اور درخت زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم اسے سنبھالتے ہیں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر چکے ہوتے ہیں، اور اسے بدگمان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ خود کو سمجھاتے اس نے مزید اسے وقت دے دیا۔ اگلی صبح اس کی فیملی شہر واپس جا رہی تھی، حالانکہ سلطان صاحب کی کتنی خواہش تھی کہ ان کا بھائی اسی حویلی میں رک جائے۔ انہوں نے ایک عرصہ شہر میں گزار لیا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ واپس جائیں، لیکن ان کے بچوں کی زندگیوں کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی اور اب ان کا ٹھکانہ وہی تھا۔ بابا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں؟ 2 دنوں تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے ملتجی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ یہ تو تمہیں ساحل سے پوچھنا چاہیے میری جان۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو پرشفیق نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ لیکن بابا، ساحل، وہ کچھ جھجک میں تھی، وہ تمہارا شوہر ہے، جاؤ اور اسے اجازت لے کر آؤ۔ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا جہاں وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا شاید آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں بابا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، چلی جاؤ، کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے سر اٹھا کر بس اس کے چہرے کو دیکھا اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ تمہاری مرضی، اگر میں نے تمہیں اسپیس دے رکھی ہے تو اس میں سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا اور اس میں میری کوئی بھی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے پر خوشی سے نہال ہوتے جھٹ پٹ اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ بابا کے ساتھ جا رہی تھی اپنے شوہر کے موڈ اور ناراضگی کو ملوث خاطر رکھے بغیر۔ اسے تو بس فرار چاہیے تھی کچھ دنوں کے لیے، اور وہ فرار اسے میسر آ رہی تھی۔ اور اس روز وہ اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ ایک بار پھر شہر چلی آئی۔ اس کی کم عقلی یہ تھی، صرف فرار کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے اس نے بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھی تھی، حالانکہ یہ وقت اس کے شوہر کے ساتھ گزارنے کا وقت تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے قریب رکھتی، اس کے احساسات کو سمجھتی، تو شاید آج وہ یہاں تک نہ آتا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی، اس گھر میں سکون تھا، اپنائیت تھی، اور وہ خوف نہیں تھا جو اس شخص کے پاس رہتے ہوئے محسوس کرتی تھی۔ وہ گھبراہٹ، وہ لرز جانا، وہ لمس، ہر بات سے تو اجازت مل گئی تھی۔ اگر اجازت نہیں ملی تو وہ لمس تھا وہ شخص کا، اس کے سامنے مسکرانا، اس کی حسین آنکھوں کو دیکھنا۔ وہ اسے مس کر رہی تھی، بری طرح سے مس، لیکن اپنے درمیان فاصلے قائم کرتے ہوئے اتنی بدگمانیاں پیدا کرتی جا رہی تھی جنہیں لفظوں سے سمیٹنا آسان نہیں تھا۔ اس کا دل بس لرزتا جا رہا تھا، اس خوف سے جب وہ اتنے دنوں کے بعد اس کے سامنے جائے گی تو۔ اس لیے گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ خود کو مزید مہلت دیتی چلی گئی۔
ہر صبح اس کے کال کا انتظار کرتی، ہر شام اس کے پیغام کے لیے بےتاب رہتی، اور شاید اس شخص نے بھی ضد پکڑ لی تھی کہ وہ اب خود سے اس کے قریب نہیں جائے گا، اسے کوئی رابطہ نہیں کرے گا، اور اس کے اندر کی گھٹن اور اداسی اسے محبت کا مجرم بناتی چلی جا رہی تھی۔ 2-3 دنوں کی بجائے وہ پورا ہفتہ شہر میں رکی اور بابا کو یہ کہہ کر مطمئن کرتی رہی کہ اس نے ساحل سے بات کر لی ہے۔ انہوں نے خود اجازت دی ہے کہ وہ وہاں رک جائے۔ بلاخر اس روز سے واپس آنا پڑا تھا۔ اب اس کا اصل ٹھکانہ ساحل کا گھر تھا۔ دل میں عجیب سی ناراضگی برپا تھی۔ آخر وہ شاید اس سے یوں تھکا ہوا تھا کہ اس کی طلب بھی نہیں ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا وہ جی بھر کے اسے غصہ دکھائے گی، ناراضگی کا اظہار کرے گی، اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گی۔ جو بھی تھا، وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ ساحل کو کال کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ کیا پھر سے اسے لینے کے لیے چلا تھا؟ لیکن وہ تو یوں دور ہوا جیسے کسی اور کا سہارا تھام لیا ہو۔ اسی بے چینی نے اسے پورا راستہ بیزار کیے رکھا۔ جب تک گھر پہنچی شام ہو چکی تھی۔ سب سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے فکر مند نظروں سے اسے تلاش کیا۔ ساحل ابھی تک گھر نہیں آئے؟ سب لوگ خاموش رہے اور ندن اسے دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم جب سے اس گھر سے گئی تھی، ساحل تو رات بہت دیر سے آتا ہے۔ نہ جانے اس کا دل کیوں دھڑکا تھا، ایک انجانے سے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی خوشبو اس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دل اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن نہ جانے وہ شخص کہاں ناراض ہوا بیٹھا تھا۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہو؟ یہ خیال ہی دل کو بے وجہ پریشان کر دیتا۔ رات اس کا انتظار کرتے کرتے وہ گہری نیند سو گئی، اور شاید اس نے آنے کے بعد بھی اسے بیدار نہیں کیا تھا، جیسے اسے اب کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو وہ اس کمرے میں رہتی ہے یا نہیں، یا اس کے وجود کو ہی اگنور کر رہا ہو۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو اس کے پہلو میں کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھے اور بغیر مخاطب کیے اگنور کر کے سو جائے؟ سوئے ہوئے وجود پر اسے جی بھر کر غصہ آیا، لیکن سوئے ہوئے شیر کو جگا کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ سر جھکا کر نہ جانے کتنی دیر اندر ہی اندر روتی رہی، اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ہلکا پھلکا تیار ہونے کے بعد نیچے چلی گئی۔ اب اسے گھر کے کام کاج اور ذمہ داریاں بھی سنبھال لینی چاہیے تھی۔ گھر میں ماں نہیں تھی، ساتھ کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ ہمیشہ لڑکوں کے درمیان ہی رہی۔ اسے کھانا بنانے کا اتنا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن اب اس کی خواہش تھی کہ وہ سب کچھ سیکھ لے گی۔ اس گھر کی ساری ذمہ داریاں ندا کی طرح قبول کرے گی اور اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گی۔ وہ ناشتہ کے لیے بھی نیچے آیا تو اسے مکمل اگنور کیے رکھا۔ گھر والوں کی سوالات سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے اسے لاتعلق ہوا بیٹھا ہے۔ سارا دن اس کے رویے کی وجہ سے پریشان رہی۔ اس رات بھی کمرے میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ خود اس کی جانے بڑھی، لیکن ساحل نے پہلے ہی اپنا کوٹ صوفے پر جما دیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنے کپڑے خود نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ طبیعت میں عجیب سی بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس رات بھی وہ بار بار اسے دیکھتی رہی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی، ایسی پریشانی جو اسے دور جاتا ہوا دیکھ کر اس کے ذہن میں پھیلنے لگی۔ وہ بے تابی جو اسے گھبراہٹ کا شکار کر رہی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ عجیب سے چکر، بے چینی۔ وہ بے تاب ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس کے ہاتھ ہٹا کر وہ دوڑتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بستر پر اوندے منہ گرے نہ جانے کتنی دیر ہوتی رہی۔ ندا ان سب سے پہلے اس کے کمرے میں آئی تھی اور پھر فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ آنٹی، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے، جو اروپ کی طبیعت یوں اچانک خراب ہو گئی۔ اس سے مسکراتے کہہ دیا، اور وہ شخص ندا کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے ایک اور پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی خوشخبری ہے۔ شائستہ بیگم نے فوری کہہ دیا کہ فیملی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا معائنہ کروا لیتے ہیں۔ وہ پریشان سا ہو کر آگے بڑھا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امی جان، میں اروپ کو خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن پلیز اب اسے آرام کرنے دیں۔ آپ لوگ یہیں رکیں، میں کمرے میں جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ سب کے چہروں پر پہلی خوشی کو دیکھ کر اسے عجیب سے احساس نے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکی اب اسے مزید شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیلنے والی تھی۔ اگر گھر بھر میں پتہ چل جاتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں بنا تو؟ نرمی سے اس کے بازو کو تھام کر اس نے اپنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے روح؟ تم جانتی ہو گھر میں سب پریشان ہو رہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تیز دل کی دھڑکن، تیز آتی جاتی سانسیں اور کامتا ہوا وجود۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا گھبرا جاتی۔ اس کے پاس آتے ہوئے، چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں،
اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور اروب نے فوراً اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا تھا۔ آپ اچھے نہیں ہیں ساحل، آپ بہت برے ہیں، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اور وہ نرمی سے مسکراتے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اور جو تم مجھے اتنے عرصے سے اگنور کر رہی ہو وہ بس اس کے کندھے پر سر رکھ کے آنسو بہاتی رہی۔ اس روز اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، ڈاکٹر نازیہ تسنیم، جسے وہ کافی عرصے سے جانتا تھا۔ وکاس کی خالہ زاد ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے، وہ ابھی تک عجیب پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ سٹریس میں ہے، انہیں خوش رکھا کریں، ڈائٹ کا بھی پراپر خیال رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بس سر جھکائے ابھی تک رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ اعتماد میں لیے اسے ہلکے پھلکے سوال کر رہی تھی اور وہ بس آہستہ آہستہ جواب دیے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نازیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ صرف ساحل کی موجودگی میں گھبرا رہی ہے، سو ان کے اشارہ کرنے پر وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ساحل کے چلے جانے کے بعد اس نے ملتجی نظروں سے ڈاکٹر نازیہ کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ ملا کر وہ سب کچھ کہہ گئی جیسے ایک عرصے سے دبائے رکھا تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے تسلی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب اپنی ساری پریشانی کو میرے سامنے بیان کریں، میں آپ کو سن رہی ہوں۔ ان کے شائستہ رویے پر سب کچھ انہیں بتاتی چلی گئی جو وہ فیل کرتی تھی۔ ساحل کے قریب آنے پر کس قدر اس کا دل دھڑکتا تھا، کس طرح پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، ٹھنڈے ٹھار پسینے، وجود کا لرز جانا اور فوراً فرار کی راہیں تلاش کرنا۔ ڈاکٹر نازیہ نے کافی دیر اسے سمجھایا۔ اب اس کا ذہن کافی فریش ہو چکا تھا۔ اسے باہر بھیج کر انہوں نے ساحل کو اندر بلایا۔ آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان کوئی تعلق نہیں، کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں مسٹر صاحب؟ وہ حیران ہوا تھا کہ اروب نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور پھر اسے نرمی سے انہیں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا۔ وہ شاید یہ سب کچھ پسند نہیں کرتی، اس کے ذہن میں جو آیا اس نے کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے پیشورانہ مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ عمومی طور پر کم عمری میں لڑکیوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دی جاتی ہیں جو ان کے لیے بالکل نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں ان باتوں کو سیریس لے جاتی ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی کو لے کر آپ کی بیوی کے دماغ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں صرف آپ دور کر سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مسٹر صاحب؟ کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی جسے ڈاکٹر نازیہ کی آواز چیر رہی تھی، اور وہ انہیں توجہ سے سن رہا تھا۔ میں اسے اسپیس دے چکا ہوں، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی ستا پڑا تھا۔ اس کے قریب آنے کی کوشش کریں، اسے دوست بن کر ٹریٹ کریں، ارد گرد ایسا ماحول کریٹ کریں جو بے اختیار آپ کے قریب آ جائے۔ اگر آپ زبردستی اس پر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے تو مزید گھبرا جائے گی، اور یہ چیزیں آپ کے رشتے میں دراڑیں پیدا کر دیں گی۔ آپ کو اسے اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے ذہن سے ساری باتیں نکال دے جن کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اس روز ڈاکٹر نازیہ کی بات سننے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے پسند نہیں کرتے، اسے فرار حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی، اس کے بارے میں اصل حقیقت سن کر پشیمان بیٹھا رہ گیا۔ اسے اپنی بیوی کے لیے اتنے غلط اندازے نہیں لگانے چاہیے تھے۔ اس روز واپسی پر اسے بے مقصد ہی گھمانے چلا گیا، اس کے ہاتھ میں نرمی سے ہاتھ ڈال کر آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیے جا رہا تھا، اور یہ لمس ہر طرح کی لالچ سے پاک تھا جیسے وہ محسوس کری تھی جو اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے خود مٹھی دبا کر ساحل کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم جانتی ہو میں صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ تمہارا تایا زاد ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے محبوب ہیں۔ اور وہ نرمی سے زور گلابوں کو اس کی کلائی کی زینت بنا رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں روب، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں صرف تمہاری دلکشی پر ساری عمر گزار سکتا ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری خوبصورت آنکھوں میں دیکھنا اور تمہاری مسکراہٹ کو محسوس کرنا۔ اس وقت مجھے کس قدر منفرد لگتا ہوگا جب تم اپنے دل کی ساری باتیں میرے سامنے کھول کر بیان کر دو اور میں تمہیں سنتا رہوں۔ نرمی سے وہ اسے اعتماد میں لیے جا رہا تھا۔ وہ شام بے حد حسین تھی۔ وہ اسے شاپنگ کروانے لے گیا، واپسی پر ایک شاندار ڈنر۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ندا نے ایک بار پھر وہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ دلہن نے آتی کو خوشخبری دے دی۔ وقار پہلو بدل کر رہ گیا۔ ندا کی چلتی زبان پر وہ ایسے شرمندہ ہو جایا کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دلہن کوئی بھی خوشخبری دینے سے پہلے اپنے شوہر کو خوش رکھنا سیکھے۔ آپ جانتی ہیں بھابھی، ابھی تو میری بیگم خود بچی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا رہ کر اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے دن بہت ہنسی خوشی گزارے، اور اس کے بعد ہی ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ لو بھلا، یہ کوئی عجیب بات ہے؟ ہر ایک عورت بچے جنتی ہے اور بچے خوشیوں میں رکاوٹ نہیں ہوتے۔ ساحل، وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ اس نے نرمی سے اروب کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔
جب اللہ چاہیں گے انشاءاللہ وہ ہمیں اولاد سے بھی نواز دیں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نوازا ہے تو پھر اس کی شکر گزاری تو کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر ایک دوسرے کو اپنی محبت کا احساس تو دلا دیں۔ اور مجھے یقین ہے آج کے بعد آپ کی تذکرہ نہیں چھیڑیں گی۔ اس نے نرمی سے ساری بات کو سنبھال لیا تھا۔ ندا منہ بسور کر بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہمیشہ سے اس کی خواہش تھی کہ اس گھر میں اس کی چھوٹی بہن فائزہ آئے، لیکن روح کی آمد نے اسے تھوڑا مایوس کر دیا تھا، اس لیے اکثر اوقات وہ روح کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ اب اسے پہلے سے زیادہ وقت دینے لگا تھا، وہ بھی اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اسے اپنے قریب کھینچ کر اسے چھوٹے موٹے سوالات کرتا رہتا اور بلا جھجک جواب دیتی رہتی۔ اب آہستہ آہستہ وہ خود اسے اپنی ساری باتیں بتانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی چیخانیاں کرتے اسے سرخ کرتا رہتا، اس کے بالوں کو سلجھاتا، اس کے کپڑوں کو ڈیسائیڈ کرتا، میک اپ میں اس کی مدد کرتا اور شام اسے گھمانے کے لیے لے جاتا، اسے سرخ گلابوں میں لپیٹ دیتا اور سرخ گلابوں میں لپٹی ہوئی لڑکی ایک حسین سرخ گلاب ہی لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی محبت میں وہ مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ اس پر بے حد روپ آیا اور یہ روپ اس قدر جادوئی تھا کہ اسے حسین سے حسین تر بناتا جا رہا تھا۔ اس شخص کی نظریں تو اس پر فدا ہوتی رہ جاتی۔ اس روز وہ کمرے میں داخل ہوا تو گلابی رنگ کے شال شرٹ اور فرشی شلوار میں دوپٹے کو سیٹ کر رہی تھی۔ یہ وہی ڈریس تھی جو وہ خود اس کے لیے لے کر آیا تھا، اسے دی تھی اور کہا تھا کہ اس روز پہن لینا جس روز تمہیں لگے کہ تمہارا وجود مجھے سونپ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس روز پہن کر نکھرتے ہوئے میرے سامنے آ کر مسکرا دینا۔ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پایا۔ گلابی رنگ کی لباس میں وہ گلابی سی گڑیا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کی بھوری دلکش آنکھوں کو مسرور سا دیکھتا رہا۔ بس گلابی لبوں کا جادو سے سحر انگیز کیے جا رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور ساحل نے بےتابی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے جا بجا اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی محبت کا احساس اتنا حسین ہوگا کہ مجھے معتبر کر دے گا۔ وہ سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیر تک اس کی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ لمبی اور خمدار اس کی لرزتی پلکیں اور سر چہرہ اسے بےتاب کر رہا تھا۔ اس نے جھکتے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس شخص کی دل فریب سے خوشبو اس کے وجود پر حاوی ہو رہی تھی۔ اگر تم میری محبتوں سے آشنا ہو جاؤ تو ایک لمحہ بھی مجھ سے دور نہ رہو۔ جانے من اسے بستر پر دراز کرتے ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ تم جانتی ہو تو میرے لیے معجزہ خداوندی ہو، تمہیں مجھے عطا کر کے جیسے مجھے مکمل کر دیا گیا۔ اس کے کانوں میں حسین سرگوشیوں کے رنگ کھولتے ہوئے وہ اسے سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا اور بند آنکھوں سے سمٹتے ہی اپنی دھڑکنوں کو قابو رکھے ہوئے تھے۔ آپ مجھ سے باتیں کریں کہ کبھی زندگی میں اگر ہمارے درمیان بدگمانی آ جائیں گی تو آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے، نہ ہی کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ اور اس کی گردن اپنے لب رکھتے ہوئے اسے مخمور کر گیا۔ اگر مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوتا تو شاید میں کب کا کر چکا ہوتا، لیکن میری ساری راہیں تم تک آتی ہیں۔ تو وہ منتظر ہوئے جس پر میری بھٹکی ہوئی راہیں منجمد ہو جاتی ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ آہستہ آہستہ بکھرتے ہوئے اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی محبتوں کی اکلوتی وارث ہے۔ اس نے اپنے وجود کو اس کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلانے میں نہ جانے کتنے دن لگا دیے کہ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دے۔ وہ اس پر حق رکھتا ہے اور اسے کبھی بھی کھوکھلا نہیں ہونے دے گا۔ اس پر اپنی محبتوں کی بارش کرتے ہوئے وہ اسے سرخ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی تیز بڑھتی سانسیں اسے بے خود کیے جا رہی تھیں۔ کمرے کا ماحول خمار آلود تھا، پوری فضا مخمور ہو چکی تھی اور اس مخمور فضا میں سانس لیتے ہوئے دو نفوس ایک دوسرے میں یوں گم ہو گئے جیسے ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا لیکن محبت کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں سے جا بجا اس کے چہرے اور اس کے چہرے سے اس کی گردن تک کا سفر کرتے ہوئے وہ اس کے وجود کی دلکشیوں کو محسوس کرتا رہا۔ تم جانتی ہو تم بہت حسین ہو، اس قدر حسین ہو کہ اگر میں تمہیں لکھوں تو پڑھنے والا تم سے محبت کرے، اگر تمہیں سوچوں تو تم میرے دماغ پر حاوی ہو کر مجھے پاگل کر دو، اور اگر میں تمہیں کہوں تو سارا زمانہ بس خاموشی سے سنتا رہے کیونکہ تم کسی شاعر کی غزل جیسی ہو۔ اس کی بات پر کھلکھلاتے ہوئے ہنستی وہ شخص ایسا ہی تھا۔ لمحے بھر میں اسے رلا دیتا تو اگلے لمحے اسے کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے وجود کا اکلوتا وارث ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں سنبھال سکتا۔ سو اپنے وجود کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بے فکر ہو چکی تھی۔ ساری فکریں ختم ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ باہر گرتی ہوئی رات
اپنے پر پھیلائے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ جگمگاتا چاند اپنے حسن کے جلوے بکھیرا تھا اور اندر اس کی باہوں میں بکھری ہوئی چاندنی اسے اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بس اسے محسوس کر رہا تھا، اسے چاہ رہا تھا، اسے احساس کے تحت کہ اب وہ ساری عمر اس کی چاہتوں کا حقدار بن چکا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کی بنیاد ہی پاکیزگی ہے۔ پروردگار نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ میاں بیوی اپنے درمیان ہونے والے کسی بھی معاملے کو کسی تیسرے شخص کے سامنے بیان کریں۔ جب ہم اپنے معاملات کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے صرف دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں، نہ کہ پریشانی۔ بہت سی خواتین باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہوئے بےہودگی کی حد پار کرتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ کسی کے ذہن میں وہ کیسا اثر چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی زبان کو روک لیا کریں، معاملے کو سمجھنے کے لیے خاموش ہی اختیار کر لیا کریں۔ کسی کے ذہن میں ایسا زہر نہ اڈیلا کریں کہ وہ اس کے رشتے کو کھا جائے۔ اپنے رشتوں کو وقت دیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، ان میں موجود کمی کو خود پورا کرنا خود پر فرض قرار دیں، کیونکہ آپ کے رشتے کے کھوکھلے حصوں کو مزید کھوکھلا کرنے کے لیے زمانہ بےتاب ہے۔ اب رشتے کے سامنے مضبوط بن کر جم جائیں۔ یہ مضبوطی پروردگار کی نعمت ہے، آپ کا اعتماد، یقین آپ کے رشتے کو ترقی دے گا۔ بعض اوقات ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم جسے اپنی بدگمانی کی نظر کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، کیونکہ نیتوں سے صرف پروردگار واقف ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں رشتوں کی بنیادوں میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کچھ منافق لوگ آپ کے لیے دیمک جیسے ہوتے ہیں جو آپ کو کھوکھلا کرنے کے بعد بکھرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر کے بے مول ہو جاتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئے تو اپنے فیڈ بیک کو ہمارے لیے بطور تحفہ استعمال کریں، کیونکہ ہمیں آپ کے مثبت فیڈ بیک کا انتظار ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔